حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا نا، حضور کے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنا، یہ بھی میلاد ہے۔ ہاں یہ بھی میلاد ہے۔ جنہاں دے غلام انہی شانہ والے نے، انہاں دا آقا کنی شانہ والا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کسی نے چہرہ دیکھا نا تو کلمہ پڑھ کے صحیح مسلمان ہو گئے۔ انہاں کہا جی انہاں تو کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، کوئی تانوں کلمے دی دعوت بھی نہیں دی تھی، تسی امام محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے چھوٹا محمد اڑنا سونا تو بڑے محمد کی شان کی ہوگی۔ جب حضور کے یہ غلاموں کا عالم ہے، مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جدو ابو بکر صدیق دا وصال دا وقت قریب ہے نا، آپ وصال فرما گئے تو حضرت علی پاک نے خواب ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے خواب ویکھیا کی ویکھیا کہ حضور علیہ السلام جگہ نو صاف کر رہے ہیں، روضے پاک دے نال جتھے ابو بکر صدیق دی قبر ہے نا، اس جگہ نو صاف کر رہے ہیں۔ خواب دے وچ علی پاک نے پوچھیا کہ یا رسول اللہ اے جگہ کیندے واسطے صاف کیتی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ جڑا غار سور ساڈے واسطے صاف کردا رہا جیسے ابو بکر صدیق واسطے جگہ بھی نہ صاف۔ سبحان اللہ جڑا ابو بکر صدیق ساڈے واسطے غارہ صاف کردا رہا، اسی اون دے واسطے صاف کر یار مجھے رونا کیا شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان حضرت صدیق دی پوچھنا ہے، کی شان حضرت صدیق دی پوچھنا ہے، رنگیا گیا نبی دے عشق دے اللہ ڈنگ میرے نبی نو نہ پہنچے، کھڈا بند کردہ غار سور دے آخری ویلے حضرت صدیق نے آکھیا سی منجی رکھ دینا بوئے یار دے وچ، کنڈی یار دے لئی یار کھولی جب پھپا کے ستے نے مزار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف ساری امت کے ایمان کو اور ایک پلڑے کے اندر ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے۔ یہ ہے عظمت صحابہ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا مقام۔ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نے کون لا گیا؟ نوح علیہ السلام دی کشتی کو کون لا گیا؟ گھن لگ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہے کہ یا باری تعالیٰ پہلے کشتی تیار کی تھی بڑی محنت نہ، پھر ایسے قوم نے غلاظت کر دی تھی، اس غلاظت دی تو صفائی کروائی، صفائی تو بعد ہونا کشتی نے کون لا گیا، ہن اس کا علاج کی کرا؟ فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام میرے محبوب دے چارے یاراں دے چارے نکراں تے نام لکھ دیندا کون دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اس کے حوالہ دے سکتا ہوں، ایک ایک بات میرے پاس کتابیں موجود سن سنا کے تقریرا میں نہیں کیتی ہیں، جناب میں وہ جیاں سریلیاں تقریرا کرنا تمہیں پتہ ہی ہے، ایک عرصہ درات تسی مجھے جان دے سریلی تقریریں کرنی ہوتی۔ میرے یہ شاگرد مجھے کہتے ہیں قاری صاحب یہ فلاں مولوی کی آواز بھی نہیں ہے، وہ طرز لگاتا ہے، وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اسے لوگ بلاتے ہیں صرف طرزوں کی وجہ سے۔ میں نے کہا جی ہم نے کرنی ہے دین کی خدمت۔ یہ دو شعر جو چار پڑھے نہیں، یہ اسلم صاحب کے ذوق کے لیے پڑھے ہیں، ورنہ میں یہ بھی نہیں پڑھتا ہوتا، کیونکہ یہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہم سے، اس کے ذوق کے لیے ہم نے پڑھ دیے ہیں۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو گھن لگ گیا، فرمایا کہ چارے یاراں دے نام چارے نکراں تے لکھ دے، چارے کونوں پہ لکھ دیا جائے، کشتی کا گھن دور ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے ایمان کو گھن لگا ہوا ہے وہ اپنے دل کی تختی پہ چاروں یاروں کے نام کو لکھ لے، میرا رب تعالیٰ اس کے دل کے جو ایمان کا گھن لگا ہے اسے بھی دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تاڑے دل نو تاڑے ایمان کون لگیا ہے نا، حضور دے یاراں دی محبت سینے وچ بٹھا لو، انشاءاللہ سینے پاک ہو جان گے، روشن ہو جان گے، شیشے دی طرح چمکتے ہوئے نظر آن گے۔